اور بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، مسجدوں میں آپ پیسہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں آپ چندہ دے رہے ہیں، علماء کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، دین کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، کتابیں چھپوا کے بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ آپ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، اسلام کے اندر ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی، دشمن سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر اللہ کے نبی کے دور میں جو لڑائیاں اور جو جنگیں ہوئیں اس میں غزوہ تبوک کا نام آپ کو بہت آگے آگے نظر آئے گا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو پرکھ لیا تھا۔ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا، اور اس دور کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا، رومن امپائر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی جب لڑائی کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو صحابہ کو صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے۔ پورب جانا ہوتا تھا کہتے تھے پچھم جانا ہے، اتر جانا ہوتا تھا کہتے تھے دکھن جانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، مگر جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے اللہ کے نبی نے بالکل صحیح ڈائریکشن بتایا تھا اور کہا تھا اے میرے صحابہ ہمیں تبوک جانا ہے، ہمیں مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے، ہمیں اس راستے پر جانا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا۔ اس جنگ میں بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، 2-4 سچے مسلمان بھی نہیں گئے اپنی کاہلی کی وجہ سے۔ انہوں نے بعد میں اللہ سے توبہ کر لی، لیکن جو منافق لوگ تھے، جو بے ایمان لوگ تھے، جو کامچور لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اب یہ آ کے بہانہ کر رہے، کوئی لنگڑا کے آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی میری تو پیر میں بہت درد تھا، میں اس لیے نہیں جا پایا، اور اے اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ، تم کو معاف کیا، تم کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی کہہ کے نظر انداز کر دیتے تھے۔ نبی نے تو معاف کر دیا، نبی نے نظر انداز کر دیا، مگر قرآن میں اللہ نے ان منافقوں کی پول کھول دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو تیاری کرتے، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ۔ اے نبی ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، یہ چاہتے تب بھی آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ میرے بھائی اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کو اگر اٹھنے کا ارادہ ہوتا، 5:30 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، 5:15 بجے کا آپ اپنے موبائل پر الارم سیٹ کرتے اور 5:15 بجے اٹھ کر کے آپ مسجد میں آتے، جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دیتا آپ کے کانوں میں وہ آواز پڑتی۔ جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، جب آپ کا من ہی نہیں تھا، جب آپ نے اس کے بارے میں سیریس اس کو لیا ہی نہیں، تو اللہ آپ سے اس کی توفیق کیوں دے گا؟ اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ اگر تم رات میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکو اور نیکی کا کام نہ کر سکو تو ذرا غور کرنا، فَعْلَمْ أَنَّكَ مُقَبَّلٌ قَبَّلَتْكَ ذُنُوبُكَ، تو سمجھ لینا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ لیا ہے، تم اپنے گناہوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو گناہوں کے بندھن سے مکت کرو، جب تک گناہوں کے بندھن میں ہم بندھے رہیں گے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق ہم کو نہیں دے۔